بلیٹن میں سب سے پہلے بات بنگلہ دیش الیکشن کی۔ شیخ حسینہ کی سول آمریت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش میں آج تاریخی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 13ویں قومی اسمبلی کے لیے انتخابات اور ریفرنڈم کے لیے پولنگ صبح 7:30 بجے شروع ہوگی۔ انتخابات میں 2000 امیدوار 300 نشستوں پر مد مقابل ہیں، جن میں سے 1400 کے قریب امیدوار پہلی بار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ انتخابی سروے کے مطابق ووٹنگ میں نوجوان ووٹرز کا کردار اہم ہوگا۔ سابق حکومت کا تختہ بھی نوجوانوں کی تحریک نے الٹا تھا۔ ووٹر لسٹ کا 1/4 نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا نے ٹرن آؤٹ 55% تک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ انتخابات کی کوریج کے لیے ڈرونز اور باڈی کیمروں کا پہلی بار استعمال کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی مبصرین بھی بڑی تعداد میں پہنچ گئے۔ لمحہ بلمحہ کوریج کے لیے ARY نیوز کی ٹیم بھی ڈھاکہ میں موجود ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف الیکشن کمشنر AMM ناصر الدین نے 13ویں عام انتخابات اور ریفرنڈم 2026 سے قبل قوم سے خطاب میں ووٹرز پر زور دیا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنا ووٹ استعمال کریں۔ بنگلہ دیش ٹی وی پر نشر خطاب میں ان کا کہنا تھا، ووٹ دینا صرف حق نہیں بلکہ قومی ذمہ داری بھی ہے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں امیدواروں ووٹر سے پرامن ماحول برقرار رکھنے کی اپیل کی اور کہا، اختلاف رائے جمہوریت کا فطری حصہ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، جیت اور ہار کو جمہوری عمل کے تحت تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق پرامن پولنگ یقینی بنانے کے لیے انتخابی عملہ، عدالتی حکام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس نے قوم کے نام پیغام میں تمام طبقات کے ووٹرز پر زور دیا ہے کہ وہ باشعور انداز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ محمد یونس نے سیاسی جماعتوں اور امیدواروں سے برداشت اور جمہوری رویہ اپنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ریفرنڈم کے ذریعے عوام ملک کے مستقبل کے ریاستی ڈھانچے پر اپنی رائے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد، منصفانہ اور قابل قبول انتخابات جمہوری ریاست کی بنیاد ہے اور عبوری حکومت اس مقصد کے لیے پرعزم ہے۔ پروفیسر یونس نے انتظامیہ، الیکشن کمیشن اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی کہ وہ مکمل پیشہ ورانہ انداز میں فرائض انجام دیں تاکہ ہر شہری بلا خوف ووٹ ڈال سکے۔ اب خبر آپ کو دیں گے امریکہ سے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ مذاکرات کے لیے ایران اپنے رویے میں تبدیلی لے کر آئے گا۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد ایک مختصر بیان میں کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں موجود ہمارے بیورو چیف جہاں زیب علی۔ اس وقت میں وائٹ ہاؤس کے اندر موجود ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ایک اہم ملاقات ختم ہوئی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی اور اس ملاقات میں کئی موضوعات تھے۔ ایران کے حوالے سے بات چیت ہوئی، غزہ کی سچویشن کے اوپر بات ہوئی۔ نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک مختصر بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کے متعدد نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ یہ ایک نہایت اچھی ملاقات تھی اور ہمارے دونوں کے درمیان شاندار تعلقات بطور قائم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس ملاقات میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رہنے چاہیے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر معاہدہ ممکن ہوا تو میں نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا ہے کہ یہی ہماری ترجیح، اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر ہمیں نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ جو ذرائع اس وقت وائٹ ہاؤس کے بتا رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں نیتن یاہو نے کچھ ایسے مطالبات کیے ہیں جو صدر ٹرمپ نے ابھی تک جن کی منظوری نہیں دی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نیتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ نہ صرف جوہری معاملات پر ایران کے ساتھ مذاکرات کریں بلکہ وہ ایران پر اس بات پر بھی زور ڈالے کہ وہ بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی جو ہے اپنے بند کرے۔ ساتھ ساتھ نیتن یاہو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے دیگر معاملات پر بھی ایران کے اوپر جو ہے وہ دباؤ برقرار رکھیں اور جو وہاں پر جو شہری مظاہرے چل رہے ہیں حکومتوں کے خلاف اس پر بھی جو ہے ایران پر جو ہے وہ دباؤ کی پالیسی برقرار رکھی جائے۔ نیتن یاہو یہ بھی چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر حماس کے خلاف ایک اور ملٹری آپریشن کیا جائے اور وہاں پر جو باقیات رہ گئی حماس کی اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ ساتھ ساتھ نیتن یاہو ویسٹ بینک کے اندر نئی اسرائیلی آباد کاریاں جو ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ یہ واضح کر چکے ہیں کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کو نئی آباد کاری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف جوہری معاملات کے اوپر جو ہے وہ ایران سے بات چیت ہوگی اور اس والے صدر ٹرمپ نے ایک اور بحری بیڑا جو ہے وہ سمندر میں بھیجنے کا اعلان کیا تھا گزشتہ روز۔
اور جو نائب صدر ہے جے ڈی وینس، انہوں نے گزشتہ روز یہ بیان دیا تھا کہ امریکہ ایرانی قیادت کو ختم نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی وہاں پہ وہ رجیم چینج کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ صرف امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کا جو ہے وہ جوہری پروگرام ختم کیا جائے، اور ایران جو اپنے دیگر پراکسیز کے ذریعے خطے کے اندر جو اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے دوبارہ سے، اس کو جو ہے ختم فوری طور پر کیا جائے۔ ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ویسٹ بینک کے اندر جو اسرائیل اپنی آبادیاں بڑھانا چاہتا ہے، اس پر بھی صدر ٹرمپ نے جو ہے کسی قسم کی کوئی رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ تاہم یہ ملاقات بہت اہم تھی، اس میں کافی تفصیل سے بات کی گئی، ایران، غزہ اور جو خطے کی ایک مجموعی صورتحال ہے اس پر بات چیت کی گئی۔ عمومی طور پر صدر ٹرمپ اس طرح کی ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے دیکھا جب نیتن یاہو وائٹ ہاؤس آئے تو وہ عقبی دروازے سے آئے، وہ اوول آفس کے دروازے سے وائٹ ہاؤس نہیں آئے تھے، اور نہ ہی اس ملاقات کی جو ہے وہ میڈیا کوریج کی گئی، اور نہ ہی اس ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے کوئی میڈیا سے گفتگو کی۔ اس ملاقات کی ایک اہم بات اور ہے کہ جب یہ ملاقات ہو رہی تھی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی، تو اس موقع کے اوپر جو ہے وائٹ ہاؤس کے باہر ایک بڑا پروٹیسٹ بھی کیا گیا، اور اس پروٹیسٹ میں ہم نے دیکھا تمام کمیونٹیوں کے لوگوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا، اور وار کرمنل کے یہاں پر نعرے لگائے گئے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھی وائٹ ہاؤس کے باہر موجود تھے، وہ بھی مظاہرہ کر رہے تھے، اور انہوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ دنیا بھر میں بسنے والے یہودیوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ تو یہ مظاہرے بھی جو ہے اس ملاقات کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر جاری رہے۔ ملاقات سے پہلے نیتن یاہو نے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی جو ہے وہ ایک اہم ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں وہ تمام پوائنٹس ڈسکس کیے گئے تھے جو کہ صدر ٹرمپ سے ڈسکس ہونا تھے۔ تو یہ بھی جو ہم نے دیکھا مارکو روبیو سے اس ملاقات سے پہلے جو اہم ملاقات ہوتی ہے، اس پہ بھی کافی جو چیزیں ان پر تفصیل سے بات چیت کی گئی کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے مارکو روبیو نے جو ہے وہ نیتن یاہو سے بریفنگ لی کہ وہ جو ہے کیا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ڈیٹیل ملاقات صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس کے اندر ہوئی۔ شہباز شریف کی طلائی میں امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ آمد، شہداء کے لواحقین اور متاثرین سے ملاقات کی۔ گفتگو میں کہا کہ 6 فروری کے واقعے پر پوری قوم سوگوار ہے، اور عباس کی قربانی کو قوم سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم نے اور عباس کے گھر والوں کے لیے 1 کروڑ روپے اور شہداء کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا۔ شہداء کے بچوں کو نوکری دینے کا بھی اعلان کیا۔ کا جو اندوناک واقعہ ہوا ہے، پوری قوم سوگوار ہے۔ اور عباس نے باقاعدہ دہشت گرد کو پوری طرح جپا ڈالا، اس کی جو قربانی ہے پوری قوم سنہرے حروف میں یاد رکھی۔ اور عباس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے 1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں، اور باقی جو شہداء ہیں ان سب کے لیے 50 لاکھ روپے فی کس، اور جو شدید زخمی ہیں ان کے لیے 30 لاکھ روپے۔ شہداء کے بچے اور بچیاں یہ اپنے ذمہ لیتے ہیں، ان کو ہم جابس دیں گے۔ اور قومی اسمبلی میں افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا یہ فوج 4 ضلعوں نہیں پورے ملک کی فوج ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا 4 ضلعوں کی فوج کہنا اپنے عہدے کی تذلیل ہے۔ آپ بے شک دہشت گردوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں، خون سے کھینچی لکیر عبور کریں گے تو ایوان میں بیٹھنے کے حقدار نہیں۔ یہ لکیر ہماری ریڈ لائن ہے۔ بلوچستان میں شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابی کو مارا جاتا ہے، بلوچستان سے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ ہم پنجابیوں نے بھی کبھی احتجاج نہیں کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں اور ان تمام شہداء کو زبردست خراج عقیدت اور تحسین پیش کرتا ہے۔ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں۔ قوم دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ قومی عہدہ ہے، کسی صوبے کا یا کسی ضلع کا عہدہ نہیں۔ اس ایوان سے یہ آواز آئے یہ 4 ضلعوں کی فوج ہے۔ جناب اسپیکر، حد ہے، سارے پاکستان کی فوج ہے۔ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ اس عہدے پہ بیٹھ کے جو شخص دے اپنے عہدے کی تذلیل کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم اس وطن عزیز کی جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اپنے سیاسی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ بے شک دہشت گردوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں۔ ایک لکیر جو خون سے کھینچی گئی ہے اس کو کراس کرتا ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں ہے اس ایوان میں بیٹھنے۔ یہ کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کو گولی ماری جاتی ہے بلوچستان کے اندر، کوئی بلوچستان سے آواز نہیں اٹھتی۔ ہم نے پنجابیوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا اس کے اوپر۔ میں صبائیت میں نہیں بلیو کرتا۔ دہشت گردوں کو اڑا کر رکھ دینا چاہیے۔ بطور قوم سخت فیصلے کا وقت آ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہنا ہوگا۔ دہشت گردوں کو بھائی کہنے تک جوان شہید ہوتے رہیں گے۔ کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز کی تقریب سے خطاب میں ایف سی کے لیے 10 ارب کی معاونت کا اعلان بھی کیا۔ بلوچستان تنہا نہیں جا، بلوچستان کے ساتھ 10 بلین کی معاونت دیں گے۔
اب हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़े। ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, व्हाइट को व्हाइट कहना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कोई ग्रे एरिया नहीं। इनको उड़ा के रख देना चाहिए, इनको उड़ा के रख देना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे लोग सियासी जमातों के लबादे में, सियासी लीडर्स के लबादे में अगर मौजूद रहेंगे, ये कहते रहेंगे कि दहशतगर्द हमारे भाई, हमारे जवान शहीद होते रहे। मुल्क की सलामती की बात आती है, पाकिस्तान के आप आर्म्ड फोर्सेज में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उनकी क़यादत का वाकई बयानुल मरसूस बन पाकिस्तान की हिफाजत की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम इंटरनेशनली रीगेन किया, रिक्लेम किया। दहशतगर्दी को कोई सरहद तो कोई नौकरी से जोड़ रहा है, लेकिन जो लड़ रहा है वो कहता है मुल्क तोड़ना है। ये लोग बलोच शनाख्त पर कौमी रियासत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हमला करके क्या एक यूनियन कौंसिल आज़ाद करवाई, कितने बलोच मरवा दिए। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। कहीं कोई तरक्की नहीं तो इसका मतलब ये नहीं लोग बंदूक उठा लें। एहसास महरूमी तो पाकिस्तान में हर जगह है। वो बॉर्डर से जोड़ रहा है, कोई इसको फंड से जोड़ रहा है, कोई इसको नौकरी से जोड़ रहा है। खुदा के बंदो जो लड़ रहा है वो कहता है मैंने मुल्क तोड़ना है। बलोच आइडेंटिटी पे मैंने एक नेशन स्टेट बनानी है। इतना बड़ा एक ऑपरेशन किया, एक यूनियन काउंसिल आजाद करा ली, कितने बलोच मरवा दिए। आई एम रेडी टू टॉक बट आई कैन नॉट टॉक टू दोज हु आर टॉकिंग विद अस विद द बैरल ऑफ द गन, दोज हु आर किलिंग आवर इनोसेंट चिल्ड्रन, आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। कैप्टन कुरैशी के घर मैं गया हूँ लाहौर, इतना सा घर है उसका जितना ये मेरी कुर्सी है। महरूमी तो तमाम सूबों में है, कहीं ज्यादा कहीं पर कम। गुड गवर्नेंस लाओ, दहशतगर्दी मुकाओ। सिक्योरिटी अहदेदार ने मुल्क में पायदार अमन का फार्मूला बता दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कोई बयानिया फ़ौज और अवाम का रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर का फ़ौज से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। कोर्ट केस और उससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। बयानिया फ़ौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। अपोजिशन लीडर का पाक फौज से मुतालिक बयान अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी ओहदेदार की लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। सिक्योरिटी ओहदेदार ने वादे किया दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का वाहिद जरिया गुड गवर्नेंस है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। केपी में की जाने वाली हालिया मीटिंग्स खुशाइंद हैं। सिक्योरिटी ओहदेदार ने कहा बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। बड़ी ओहदेदार ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। इस फितने से निपटने के लिए कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। तल्ला इमाम बारगाह के हमला आवर को तरबियत अफगानिस्तान ने दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज, पुलिस या FC नहीं बल्कि पूरी कौम की है। सिक्योरिटी ओहदेदार का कहना था फितना हिंदुस्तान, बलूच अवाम और बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। स्मगलिंग का पैसा दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल होता है। ईरानी पेट्रोल और डीजल स्मगलिंग अब खत्म हो चुकी है। कोई भी सियासी या मजहबी सोच हो, दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना है। कौमियत, लिसानियत या सूबाइयत की बुनियाद पर हरगिज तकसीम नहीं होना। हमें मुत्तहिद रहकर तमाम फितनों का खात्मा करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सुहेल आफरीदी को अच्छा बच्चा करार दे दिया। कहते हैं अब लॉन्ग मार्च नहीं मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अच्छे ट्रैक पर चढ़ गए हैं। बच्चा कहें अच्छे ट्रैक पे चढ़ गए हैं। CM साहब ने वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग की है सूबे की बेहतरी के लिए। उससे पहले उन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग की और कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगी बल्कि मीटिंग। अलीमा बाजी को बानी की सेहत से मुतालिक कुछ नहीं बताया। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं बानी PTI से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात हुई, बानी का सेल भी देखा, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अलीमा खान और सलमान अकरम पर वाज़ेह कर दिया था कि बानी से मुतालिक बात नहीं कर सकता। कोर्ट के ऑर्डर के बाद मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई। मैंने उनका सेल का भी मुआयना किया। प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो रिपोर्ट जमा करवा दी। आप सलमान अकरम राजा साहब को हरगिज़ इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक और अपनी होने वाली मुतल्लिक जितनी भी मेरी इंटरेक्शन रही उनको कुछ भी आगाही कल नहीं दी कि जब तक ये रिपोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा ना करवा दूँ मैं उनसे इस टॉपिक और इस मजमून पर बिल्कुल बात नहीं कर सकता। मैंने इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर कल कोई स्टेटमेंट नहीं दी। बानी PTI ने अगर अब इदारों के सरबराहान की ज़ात को निशाना बनाने वाला बयान दिया तो उसे कोई फॉलो नहीं करेगा। अब जो भी गालम गलोच की लाइन को फॉलो करेगा उसके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक होगा। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा PTI का जमानती कोई नहीं, PTI नून लीग और पीपल्स पार्टी की जमानती है और पहले दिन से है। PTI चाहती है ये निज़ाम चलता रहे। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 वाली नहीं कि AK-47 वाली है जो PTI को लाइन पर ले आई है। देखिए बहुत अच्छा, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। जमहूरी रिवायत के तहत सब ने जिम्मेदारी ले ली है। फॉर्म 47 मेरा भाई कह रहा था यूसुफ ज़ई,
اب تو میں ان کو کہوں گا ان کو فارم 47 نہیں AK-47 والی حکومت کہیں. کیا آپ کو بھی اچھا بچہ بنا لی ہے؟ جتنی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ میٹنگز اور پھر رویوں میں تبدیلی، سب کچھ یہ کیا ہے؟ یہ حسن اتفاق ہے کہ کوئی ارینجمنٹ ان موشن ہے؟ نہیں، ارینجمنٹ ان موشن ہے فرام ڈے ون. ان کی ضمانتی پیپلز پارٹی نہیں ہے، ان دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ضمانتی PTI ہے، اور یہ ڈے ون سے ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چاہتے ہیں یہ نظام اگر خان صاحب کا جب بھی نیکسٹ بیان آئے گا، اگر اس میں پوسٹلائز سٹیٹمنٹ نہ ہوا، میں صاحب ایک تو ایسا بیان اب میرے خیال سے ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، دیر ہے درست ہے، آ رہی ہے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، برف پگلانے کا راستہ بھی یہی ہے. لیکن اگر وہ بیان دے دیتے اس کو کوئی ٹو نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو آپ اس لائن کو ٹو کرے گا، چاہے وہ فیلڈ مارشل ہو یا فوج ہو جو جانے دے رہی ہے، اس کو دہشت گرد کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. کلیئرٹی رکھیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 23 ٹی وی چینل سے 32 ارب کی ریکوری کے پیمرا نوٹس غیر قانونی قرار دے دیے. عدالت نے پیمرا کے سالانہ اشتہاری آمدن کا نظام بلا جواز قرار دے کر تمام متنازع ڈیمانڈ نوٹس کا لدم قرار دیے. فیصلے میں کہا گیا پیمرا ترمیمی ایکٹ 2023 کی ترامیم ماضی پر لاگو نہیں ہوں گی. ڈیمانڈ نوٹس محض ریکوری نوٹس ہیں، لائسنس کی معطلی یا منسوخی کا حکم نہیں دیتے. ڈیمانڈ نوٹس سے پہلے شو کاز ضروری نہیں، لائسنس معطلی یا منسوخی سے پہلے باقاعدہ شو کاز لازمی ہوگا. چینل سے اشتہارات کی مد میں سالانہ 5% محصول کے پیمرا نوٹسز کے خلاف کیس کی سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں 23 ٹی وی چینلز سے 32 ارب کی ریکوری کے پیمرا نوٹس غیر قانونی قرار دے دیے. عدالت نے پیمرا کے سالانہ اشتہاری آمدن کا نظام بلا جواز قرار دے کر تمام متنازع ڈیمانڈ نوٹس کا لدم کر دیے. عدالتی فیصلے میں کہا گیا پیمرا رولز 2009 سے پہلے کی آمدن کی وصولی غیر قانونی، غیر مجاز ہے. ریگولیٹری فیس تب جائز ہے جب تعلق پیمرا اخراجات اور خدمات سے ہو. پیمرا ثابت نہیں کر سکا کہ وصولی ریگولیٹری اخراجات سے مطابقت رکھتی ہے. سالانہ اشتہاری آمدن کی مد میں وصولی کا مقصد ریونیو حاصل کرنا تھا. چینل سے سالانہ اشتہاری آمدن پر پیمرا اخراجات کے لیے وصولی غیر منصفانہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا پیمرا ترمیمی ایکٹ 2023 ماضی پر لاگو نہیں ہو سکتا. ڈیمانڈ نوٹس محض ریکوری نوٹس ہیں، لائسنس کی معطلی یا منسوخی کا حکم نہیں. ڈیمانڈ نوٹس سے پہلے شو کاز ضروری نہیں، لائسنس معطلی یا منسوخی سے پہلے باقاعدہ شو کاز لازمی ہونا چاہیے. بڑے بڑے کھلاڑیوں پر لاکھوں کروڑوں کی بولیاں. لاہور میں PSL کی تاریخ کا پہلا پلیئر آکشن. تمام 8 فرنچائز نے اسکواڈ بنا لیے. نسیم شاہ آکشن میں فروخت ہونے والے مہنگے ترین کھلاڑی. راولپنڈی نے 8 کروڑ 65 لاکھ روپے میں خریدا. پاکستان سپر لیگ کی مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز نے آکشن میں تہلکہ مچا دیا. بڑے بڑے نام کنگز کے 18 رکنی اسکواڈ میں شامل. ڈیوڈ وارنر کو 7 کروڑ 90 لاکھ، سلمان آغا کو 5 کروڑ 85 لاکھ اور ایڈم زیمپا کو 4.5 کروڑ روپے میں خریدا گیا. ٹیم ڈائریکٹر کراچی کنگز حیدر اظہر 18 رکنی اسکواڈ سے مطمئن. پریس کانفرنس میں کہا وارنر ہماری پہلی ترجیح تھے، سوچ رکھا تھا ان کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. سلمان آغا ایڈم زیمپا کو منتخب کر کے بہت خوش ہیں. کراچی سے تعلق رکھنے والے اعظم خان اور میر حمزہ کی شمولیت کی بھی خوشی ہے. وارنر ہماری پرائیورٹی نمبر 1 تھے اور ڈیوڈ وارنر نے بھی PCB اور سب کو کہہ دیا تھا کہ میں صرف کراچی سے ہی کھیلنا چاہتا ہوں. اس سے بھی آگے جانے کو تیار تھے. پاکستان کے کپتان مل گئے. ایڈم زیمپا کو جس ویلیو پہ ہم نے اٹھایا خوشائند بات تھی. اعظم خان، میر حمزہ کے پیچھے ہم گئے، ہمارے ساتھ ہماری فیملی کا حصہ ہے. جو کچھ ہماری کراچی سینٹرڈ پکس ہیں، اوور آل ہم بہت خوش ہیں. وی ویری ہیپی ود دا بیلنس. خاص موقع پر خاص تحفہ. PSL کے پہلے آکشن میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے فرنچائز مالکان کو اسپیشل جرسی اور بیٹ پیش کیے. جرسی پر ٹیم کا نام اور PSL 11 کی تھیم درج ہے. محسن نقوی نے کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کو بھی PSL کی اسپیشل جرسی دی. کرکٹ کے دیوانوں کا پسندیدہ شو، ہر لمحہ پرجوش. باسط علی کا کہنا تھا کہ ابھی تو بھارت سے میچ ہوا ہی نہیں، عثمان طارق کے ایکشن پر شو ڈال دیا. افغانستان کا ورلڈ کپ میں سفر تقریباً ختم ہو گیا. کامران اکمل بولے افغانستان اور جنوبی افریقہ کا آج کا میچ زبردست تھا. عثمان طارق کی بالنگ ایکشن پر امپائر علیم ڈار کو بھی ایک ویڈیو ڈالنی چاہیے. کی بھرپور تالیوں میں ہمارے ساتھ موجود ہے والا میچ ہے نا، ایسا کم ہی ہوا ہی نہیں میچ کوئی ورلڈ کپ کا. سپر اوور پہ سپر اوور، انبلیویبل. لیکن افغانستان نے آج فائٹ کر کے دکھائی ہے. ٹورنامنٹ سے پہلے تو راشد نے بولا تھا ہم فائنل کھیلیں گے، لیکن 2 میچ ہی بعد ٹاٹا بائے بائے چھٹی ہو گئی. نہیں، اٹس ہائیلی ان لائکلی. انہوں نے کہا تھا میں اپنی ٹیم کو فائنل میں جاتا دیکھ رہا ہوں، میں ان کو کابل جاتا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ
अब इसमें कुछ बचा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका है, बहुत मेहरबानी है आतिफ असलम साहब, बहुत शुक्रिया। शोएब मलिक साहब, शोएब अख्तर तेरी बॉडी कहाँ गई है? हमारी तरफ से ये अलीम भाई को एक वीडियो ऐसी डाल देनी चाहिए इसको एक्शन को लेके। अनिल चौधरी ने डाल ली है उस्मान तारिक पे। अभी तो मैच हुआ भी नहीं है इंडिया से, तो पहले ही इतना शोर मचा दिया। कायम अली शाह साहब, आधा माथा मुझे दें, मैं उस पे लिखवा लूं शोएब मलिक। मेरी तरफ से आपको पता है नॉर्मली शेर दिल को लगता है, इनको शेर माथे पे लगता है। कराची किंग का जो है वो स्क्वाड कुछ इस तरह से बन रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखेंगे? बिल्कुल देखूंगा। किसको जितवाएंगे? जाहिर सी बात है पाकिस्तान को जितवाऊंगा। जिंदगी का सबसे नाखुशगवार वाकया डैश था जब मैं अगवा हुआ था। श्रीलंका, ओमान, नेपाल, इटली, इंडिया, नामीबिया। श्रीलंका, इटली, इंडिया। श्रीलंका, नेपाल, इंडिया। मैं बासत भाई को फॉलो कर रहा हूँ। श्रीलंका, नेपाल, इंडिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।